یہ حدیث صحت کے متن کے اعتبار سے بھی اور اسناد دونوں اعتبارات سے یہ صحت کے اور حسن ہونے کے دونوں تقاضے پورے نہیں کرتی، سو قابل احتجاج ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث قابل احتجاج ہی نہیں ہے، قابل استناد نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے، میں اختصار سے یہ بات آپ کو سمجھا دوں، تمام ائمہ فن کے نزدیک خواہ امام رامہ ہرمزی ہوں، خواہ امام ابن الصلاح ہوں، خواہ خطیب بغدادی ہوں، خواہ امام ذہبی ہوں، خواہ امام نووی ہوں، خواہ ابن حجر عسقلانی ہوں، خواہ امام سیوطی ہوں، خواہ امام سخاوی ہوں، خواہ زین الدین عراقی ہوں، جتنے ائمہ حدیث جن کی کتب اصول حدیث میں ٹیکسٹ کا درجہ رکھتی ہیں، ٹیکسٹ کا اتھارٹی، یہ وہ کتب ہیں اور وہ ٹیکسٹ ہیں جن پر کوئی مکتب فکر اہل سنت والجماعت کا، خواہ وہ اہل حدیث مکتب فکر ہے، علماء دیوبند کا مکتب فکر ہے، اہل سنت والجماعت علماء بریلی مکتب فکر ہے، وہ احناف ہیں، وہ مالکیہ ہیں، وہ شوافع ہیں، وہ حنابلہ ہیں، ان میں کوئی بھی اصول حدیث کے ان ٹیکسٹ پر کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا، سب انہی کتابوں کو پڑھتے اور پڑھاتے اور انہی کو حجت مانتے ہیں۔ اہل تشیع اور فقہ جعفریہ کے ہاں صاف ظاہر ہے اصول کی اور فروع کی اپنی کتب ہوتی ہیں، اپنی کتب۔ اہل سنت کے ہاں کوئی ایک مکتب فکر بھی دوسری رائے نہیں رکھتا، سب کے ہاں یہی متداول اور حجت ہے۔ اور پھر حدیث صحیح کی تعریف پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اب میں آپ کو تفصیل میں گئے بغیر اختصار سے بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کے متن اور اسناد پہ بات کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کسی حدیث کا صحیح ہونا وہ کم سے کم کن شرائط کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلی شرط اصولی طور پہ ائمہ فن کے ہاں کسی بھی حدیث اور روایت کے اور سند کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ اس کی ساری سند متصل ہو، اتصال سند اس کے اندر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو روایت ہے، نقل ہے، ایک راوی سے دوسرے راوی، اس سے تیسرے راوی تک نقل کرنا، اس کا سماع کرنا اور اس کے آگے تحمل، پھر اس کے آگے روایت کرنا، وہ تمام روات اس کے عادل ہوں، ان کی عدالت میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہ ہو، عدالت و ثقاہت میں کوئی کمی اور نقص نہ ہو۔ تیسرا، وہ تام الضبط ہوں، ان کا حافظہ، خواہ وہ صدری حافظہ ہے خواہ وہ کتابی حافظہ ہے، یعنی وہ بھولنے والے نہ ہوں، ان کا ضبط بڑا کامل اور بڑا تام ہو۔ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث اور وہ روایت اور وہ بیان اس کے اندر کوئی شذوذ نہ ہو۔ تو یہ پریزمپشن ہے کہ اس کا ہر راوی ثقہ ہوگا، اگر راوی ہی ثقہ نہیں تو وہ تو صحیح حدیث ہی نہیں ہے۔ لہذا اس کا جو ثقہ راوی ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کے ساتھ مختلف بات نہ کرے ان کے مقابلے میں، یعنی ثقہ ہے تو تبھی تو روایت ہے نا، سند صحیح ہے، مگر اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ ثقہ تر روات بھی ہوں گے، اوثق بھی ہوں گے، زیادہ مضبوط اور زیادہ ریلائبل اور زیادہ پختہ ثقافت میں اونچے درجے کے بھی ہوں گے۔ سو ثقافت میں اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ اس کی روایت تضاد نہ یا اختلاف نہ رکھے، یا زیادہ روات کچھ اور بات کہہ رہے ہیں اسی درجے کے ثقہ اور وہ تنہا ان کے مقابلے میں مختلف بات کہہ رہا ہے، اس کو شذوذ کہتے ہیں، تو اس سے وہ الگ ہو گیا۔ تو یہ علت اس میں یہ شذوذ نہ پایا جائے، تو اس سے زیادہ ثقہ بہتر روات نے اگر وہی چیز روایت کی ہے اور اس کی روایت مختلف ہے، کوئی کسی جز کے لحاظ سے بھی ان کی روایت مختلف ہے، تو اس کو روایت شاذ کہا جائے گا اور حدیث صحیح نہیں رہے گی، ضعیف ہو جائے گی۔
اس کی وجہ سے پھر وہ جو اوثق راوی ہیں جنہوں نے جو بات کہی اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، علت قادحہ، کوئی بڑی شدید علت اور کوئی اور کمزوری چھپی ہوئی نہ ہو۔ اس کے پھر اقسام ہیں، کوئی اور چھپی ہوئی علت نہ ہو۔ 5 شرائط میں نے اختصار سے اس لیے عرض کی ہے تاکہ آپ احباب علماء کرام اور اساتذہ فن واقف ہیں، مگر تمام الناس ان کے ذہن میں کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ حدیث صحیح کیا ہے اور اس کی صحت کی شرائط کیا ہیں، یہ میں نے اجمالاً اس وجہ سے کہا تاکہ جب آگے گفتگو سنیں تو پکچر کلیئر ہو آپ کے سامنے، کیونکہ ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ جب سند پر بات آئے گی، متن پر بات آئے گی تو ہم اسی کی روشنی میں بات کریں گے، لہذا کنسپٹ کلیئر ہو آپ کا۔ اب اس کے ساتھ یہ جو بات ہوئی حدیث سے دوسری حدیث ہے، میں اس کے ساتھ ذکر کروں گا۔ ضعیف کا لفظ میں نے بولا جس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں۔ اب ضعیف یا ضعف اس کے 15 اسباب ہیں۔ 15 اسباب میں سے کوئی ایک سبب اگر پایا جائے تو وہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے، اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہو جاتی ہے۔ ان 15 اسباب میں اسباب کی پھر 3 کیٹیگریز ہیں۔ کتنی؟ 3 اقسام ہیں۔ 15 اسباب میں 3 اقسام ہیں۔ 5 اقسام وہ ہیں جن کا تعلق اتصال سند کے ساتھ ہے، سند کے ساتھ۔ اگر سند میں کوئی نقص ہے، سند میں کسی قسم کا کوئی انقطاع ہے، کوئی ارسال ہے، وہ موقوف ہے، وہ مقطوع ہے، وہ معدل ہے، یہ الگ الگ اصطلاحات بن جاتی ہیں۔ الغرض وہ جو اتصال سند کی پہلی شرط تھی کہ پہلے راوی سے لے کر جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا یا صحابی سے روایت کیا، اس سے لے کر مؤلف تک، جو امام الحدیث جو کتاب میں تخریج کر رہا ہے اس تک جتنے راوی ہیں، وہ سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں۔ اس کے تمام راوی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں باہم متصل ہوتے ہیں۔ اس اتصال کے 2 معیار بنائے گئے۔ امام بخاری کا معیار الگ ہے، امام مسلم اور اکثر ائمہ کا معیار الگ ہے۔ امام بخاری شرط لگاتے ہیں کہ تب اتصال ثابت ہوگا کہ ایک راوی جس نے روایت کی، اس نے اپنے جس شیخ سے حدیث سنی اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہو۔ لقاء کی شرط لگاتے ہیں، ملاقات ثابت ہو، کسی نہ کسی ایک وقت میں ملاقات ثابت ہو تو تب اس کو اتصال مانتے ہیں کہ سند متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، کنٹینیوس ہے، پھر یہ کہتے ہیں کنیکٹڈ ہے۔ امام مسلم کا قول یہ ہے کہ چونکہ راوی سارے ثقہ ہیں، یہ شرط پہلے سے موجود ہے، لہذا اگر لقاء ثابت نہیں بھی ان کا ایک زمانے میں ہونا اگر ثابت ہو جائے اور امکان لقاء، ملاقات کا ممکن ہونا ثابت ہو جائے تو اتصال کے لیے کافی ہے، کیونکہ زمانہ ایک ہے، ملاقات ممکن ہے اور راوی پہلی شرط لگ چکی ہے کہ ثقہ ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، غلط بیانی کرنے والے نہیں ہیں، زمانہ بھی ایک ہے، لہذا سارے قرائن ان کی لقاء کے لیے ثبوت بن جاتے ہیں۔ یہ اتصال کی شرط ہے۔ اب اتصال کے بعد جب آپ نقطہ سمجھ گئے تو حدیث ضعیف کے لیے 15 اسباب جو حدیث کو ضعیف بنا دیتے ہیں، ان میں 5 اسباب ایسے ہیں جن کا تعلق صرف سند کے ساتھ ہے، کہ سند پوری کی پوری مرفوع ہے، مسند ہے، متصل ہے یا نہیں، یا سند میں کہیں کوئی بریکیج ہے، کہیں ٹوٹی ہوئی ہے، کہ سند میں کہیں کوئی نقص ہے۔ تو 5 اسباب ضعف کا تعلق سند کی کوالٹی کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ بات کلیئرلی، روات کے ساتھ نہیں ہے۔ اٹ سیلف چین آف ٹرانسمیٹرز، چین آف ٹرانسمیٹرز، روات کی جو سند ہے اس کے ساتھ ہے۔